بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں اسلامی لشکر کا داخلہ۔ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں سے چل پڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے مٹا دیا گیا۔ البتہ ان کے رفقاء میں سے بھی قرظ بن جابر طہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے اجلا کر ایک دوسرا راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کی مڈبیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا، دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا، وہ کہا گیا جو تم کہا کرتے تھے۔ کہنے لگا، انک لو شہدت یوم الخندمہ اصفر صفوان وفر اکرمہ واستقبلنا بالسیوف المسلمہ یقطعن کل صاعد وجمجمہ۔ اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کوفریاں اسی طرح کاٹتی جا رہی تھی کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور ہمہمہ کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم ملامت کی ادنیٰ بات نہ کہتے۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوئی صفحہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہجوم میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے ایک قبہ نصب کیا۔ پھر مسلسل وہی ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار مہاجرین کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو رو کر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ حق آ گیا اور باطل کی چلت پر پرت ختم ہو گئی اور آپ کے ٹوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا۔ تکمیلی طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی۔ پھر آپ کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں۔ ان میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فالگیری کے تیر تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے۔ خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کی۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی کی، اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت اسامہ اور بلال رضی اللہ عنہما بھی اندر ہی تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیواروں کا رخ کیا۔ جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی
تو وہیں ٹھہر گئے۔ 2 کنبے آپ کے بائیں جانب تھے، 1 کنبہ دائیں جانب اور 3 کنبے پیچھے۔ ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کنبے تھے۔ پھر وہی آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش مسجد حرام میں صفے لگائے، کچا کچ بھرے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ قریش نیچے تھے، انہیں یوں مخاطب فرمایا: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتوں کو شکست دی۔ سنو، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارے اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو، قتل خطا شب آمد میں جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہوں مغلظ دیت ہے، یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹیوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں۔ یا قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نحوست اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام سے ہے اور آدم مٹی سے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا: اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائی سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی، حاضر خدمت ہو کر عرض کیا: حضور، ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجیے، اللہ پر رحمت نازل کرے۔ ایک اور روایت کے بموجب یہ گزارش حضرت عباس نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عثمان بن طلحہ ہے۔ انہیں بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا: عثمان، یہ لو اپنے کنجی، آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا: اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ تو عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اس سے معروف کے ساتھ کھانا۔ اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان کی۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام کعبہ کے سین میں بیٹھے تھے۔ عتاب نے کہا: اللہ نے اسے کو فوت کر کے اس پر یہ کرم کیا کہ وہ یہ اذان نہ سن سکا، ورنہ اسے ایک ناگوار چیز سننی پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا: سنو، واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہے تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا: دیکھو، واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہے وہ مجھے معلوم ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے ان کی گفتگو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عتاب بول اٹھے: ہم شہادت دیتے ہیں کہ
کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ کو خبر دی ہوگی۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر میں ہی 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاش کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اس کو چاش کی نماز سمجھا اور کس نے فتح کی نماز۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو فنا دے رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ام ہانی، جسے تم نے فنا دی اسے ہم نے بھی فنا دی۔ اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ ام ہانی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بہراور ہوئی۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائے گاہ قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ ہیں: عبدالعزیٰ بن قتل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل بن وہب، قیس بن صبابہ، عبار بن اسود ابن قتل کی 2 لونڈیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجوگویا کرتی تھی، سارہ جو اولاد مطلب میں سے کسی لونڈی تھی۔ اسی کے پاس حاتب کا خط پایا گیا تھا۔ ابن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں لے جا کر جان بخشی کی سفارش کر دی اور آپ نے اس کی جان بخش دی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اسی امید میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد کا کردار کہ حسن اسلام کا آئینہ دار ہے رضی اللہ عنہ۔ اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کر یمن کے راہ لی، لیکن اس کی بیوی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان کی طلب ہوئی اور آپ نے امان دے دی۔ اس کے بعد وہ اکرمہ کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آ کر اسلام قبول کیا اور اس کی اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی رضی اللہ عنہ۔ ابن قتل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اطلاع دی، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مقیس بن صبابہ کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا تھا۔ حارث مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ عبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچکا مارا تھا کہ وہ ہودج سے ایک چٹان پر جا گری تھی اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔ ابن قتل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی، دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے، 5 کی جان بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، جن لوگوں کا خون رائے گاہ قرار دیا گیا ان کے ضمن میں ابو معاشر نے حارث بن طلال خزاعی کا بھی ذکر کیا ہے، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ امام حاکم نے اس فہرست میں کعب بن زہیر کا ذکر کیا ہے۔ کعب کا واقعہ مشہور ہے، اس نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی۔ اس فہرست میں وشیم بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ ہے،
انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابن قتل کی لونڈی ارنب ہے جو قتل کی گئی، اور مسعد ہے یہ بھی قتل کی گئی، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح مردوں کی تعداد 8 اور عورتوں کی تعداد 6 ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں لونڈیاں ارنب اور مسعد ہو، اور اختلاف محض نام کا ہو یا کنیت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہو گیا۔ صفوان کا خون اگر چرائے گاہ نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے وہ بھی بھاگ گیا۔ عمیر بن وہب جمحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ نے امان دے دی، اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی اور پگڑی بھی دی، جو مکہ میں داخلے کے وقت آپ نے سر پر باندھ رکھی تھی۔ عمیر صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر اسے واپس لے آئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجیے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ آپ نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا۔ فضالہ ایک جری آدمی تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شایع نشان اس کی تمجید کی۔ پھر فرمایا، لوگو، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، لیکن تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف دین کی ایک ساتھ میں حلال کیا گیا۔ پھر آج اس کی حرمت اس طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب وہی بات پہنچا دے۔ ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بگایا جائے، اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے۔ البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکاڑی جائے۔ حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ، مگر مصر عرب کی مشہور گھاس جو موچ کے ہم شکل ہوتی اور چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی، کیونکہ یہ لوہا اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا، مگر اس خیر۔ بنو خزاعہ نے اس روز بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیث کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، خزاعہ کے لوگوں، اپنا ہاتھ قتل سے روک لو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو 2 باتوں کا اختیار ہو، چاہے تو قاتل کا خون بہائے اور چاہے تو اس سے دیت لے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا، رسول اللہ، اسے میرے لیے لکھوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے، اور معلوم ہے کہ یہی آپ کا شعر آپ کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا، کیا خیال ہے، اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا شہر فتح کرا دیا ہے، تو آپ یہی قیام فرمائیں گے۔ اس وقت آپ صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔
دعا سے فارغ ہوئے تو دریا پر فرمایا تم لوگ نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی فنا، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں، اس لیے وہ اسلام کے تابعدار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کی باتیں سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مدارک میں روایت مذکور ہے کہ جب نبی علیہ السلام مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہی صفا ہی پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بیس بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہند بول اٹھی ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو؟ ابو سفیان نے کہا تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے ہندا کو پہچان لیا، فرمایا اچھا تو تم ہندا ہو؟ وہ بولے ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجیے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور زنا نہ کرو گی؟ اس پر ہندا نے کہا بھلا کہ حرہ آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی؟ ہند نے کہا ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہ بھی بہتر جانتے۔ یاد رہے کہ ہندا کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کوئی بہتان نہ گڑو گی؟ ہند نے کہا واللہ بہتان بری بات ہے اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے۔ پھر آپ نے فرمایا اور کسی معروف بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو گی؟ ہند نے کہا خدا کی قسم ہم اپنے اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گے۔ پھر واپس ہو کر ہند نے اپنا بت توڑ دیا، وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کام۔